حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. پچھلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کا اعلان کیا اور انسانوں کو یہ بات بتلائی کہ تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا الہ اور تمہارا معبود وہ ایک ہی اللہ رب العالمین ہے کہ جو رحمان اور رحیم بھی ہے. ان آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کی دلیلیں پیش کی اور کائنات کی بڑی بڑی اللہ رب العالمین کی تخلیقات کا اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا. کہا کہ ان فی خلق السماوات والارض کہ یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش، مختلف اللیل والنہار اور رات اور دن کا ایک کے بعد دیگرے آنا، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس اور کشتیاں کہ جو سمندر میں چلتی ہیں کہ جس سے انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے. وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها اور آسمان سے جو اللہ نے پانی برسایا، بارش برسائی کہ جس کے ذریعے موت کے بعد زمین کو وہ زندہ کرتا ہے. وبث فیہا من کل دابہ اور اس میں زمین میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلانا، وتشریف الریاح اور ہواؤں کا چلنا، والسحاب المسخر بین السماء والارض اور آسمانوں و زمین کے درمیان مسخر بادل، لآیات لقوم یعقلون یہ تمام چیزیں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل رکھتے ہیں، یعنی عقل مندوں کے لیے ان تمام اللہ کی بڑی بڑی مخلوقات کے اندر نشانیاں ہیں. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کائنات کی 7 بڑی بڑی مخلوقات کا ذکر فرمایا کہ جو انسان کی زندگی کے اندر بڑی اہمیت رکھتے ہیں. قرآن مجید کے اندر ایک جگہ پر ایک ہی آیت کے اندر اتنی نشانیوں کا بڑی بڑی کہیں ذکر نہیں ہے. یہ ایک واحد ایسی آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت کے اندر کائنات کی بڑی بڑی مخلوقات کا یہاں پر ذکر فرمایا. یقیناً زمین و آسمان کی پیدائش میں اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نشانی ہے، کیونکہ آسمان اور زمین انسان اس کو تاحد نگاہ دیکھتا ہے. آسمانوں کی وسعت، زمین کی چوڑائی، لمبائی، آسمانوں کی اونچائی اس کے اندر عقل مندوں کے لیے نشانی ہے. پھر اس کے بعد رات کے بعد دن کا آنا، دن کے بعد رات کا آنا اور اللہ رب العالمین کا دن کو روشن کرنا اور رات کو تاریک کرنا، اندھیرا کرنا، یا دن کا بڑا کرنا، رات کا چھوٹا کرنا، یا رات کا بڑا کرنا، دن کا چھوٹا کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیاں ہیں. پھر کشتیاں جو سمندر کے اندر چلتی ہیں، بڑی بڑی حجامت والی کشتیاں کہ جس کی لمبائی، جس کی چوڑائی ایک ایک قریے کے ایک ایک گاؤں کے برابر ہوتی ہے، اور ان کشتیوں کے ذریعے انسانوں کے کھانے پینے کا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ دنیا کے اندر پہنچتا ہے، اور انسان سفر کے لیے بھی ان بڑی بڑی کشتیوں کو استعمال کرتا ہے جو سمندروں کے اندر چلتی ہے. یہ بھی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی عظیم نشانی ہے. اور پھر اللہ رب العالمین نے بارش کا ذکر کیا کہ بارش آسمان سے برستی ہے
اور یہ آسمان سے بارش کا برسنا یہ بھی اللہ کی بہت عظیم نشانی ہے۔ اور اس کی صفت اللہ نے یہ بیان کی کہ جب زمین مکمل طور پر سوکھ جاتی ہے، زمین مکمل طور پر بنجر ہو جاتی ہے، زمین مکمل طور پر مردہ ہو جاتی ہے، اور زمین پر اگنے والے پودے، جھاڑ، درخت، یہ تمام چیزیں سوکھ جاتے ہیں، سوکھنے کے بعد ان کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس زمین پر دوبارہ بارش برساتا ہے، اور اس بارش کی وجہ سے اس مردہ زمین کے اندر دوبارہ زندگی اور جان پیدا ہوتی ہے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کی بہت عظیم نشانی ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، زمین کے اندر مختلف قسم کے جانور اللہ رب العالمین نے پھیلا رکھے ہیں، اور یہ جانور بھی اللہ کی بڑی عظیم نشانی ہے۔ اس میں سے بہت سے جانور کو انسان سواریوں کے لیے استعمال کرتا ہے، بہت سے جانور ایسے ہیں کہ ہم اس کو اپنی غذا کے لیے استعمال کرتے ہیں، بہت سے جانور اللہ رب العالمین نے زمین میں ایسے پھیلائے ہیں کہ جو زمین کے توازن کے لیے بے حد ضروری اور لازم ہیں۔ ایسے تمام جانور اور چوپائے یہ بھی اللہ رب العالمین کی بہت عظیم نشانی ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، ہواؤں کا چلنا، ہواؤں کا چلنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ ہوا کا جانا، ہوا کا چلنا، یہ بھی اللہ کی بہت عظیم نشانی ہے۔ کبھی مشرقی سمت سے ہوائیں چلتی ہیں، کبھی مغربی سمت سے ہوائیں چلتی ہیں، کبھی شمالی ہوائیں، کبھی جنوبی ہوائیں، کبھی سرد ہوائیں چلتی ہیں، کبھی گرم ہوائیں چلتی ہیں۔ یہ تمام ہوائیں بھی اللہ رب العالمین کی عظیم نشانی اور اللہ کی عظیم مخلوق ہیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے درمیان کی یہ بادل کہ جو انسانوں کے لیے مسخر ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، اپنی وزن کے باوجود ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں بادل، تاکہ اس زمین پر بارش برسائے، اس کو اس کی موت کے بعد زندہ کرے۔ یہ تمام اللہ کی بڑی عظیم نشانیاں ہیں، اور اس میں ان تمام نشانیوں میں عقل مندوں کے لیے عبرت کی چیزیں ہیں۔ اگر کوئی آدمی عقل کے ساتھ، عبرت کے ساتھ ان چیزوں پر، ان نشانیوں پر، ان مخلوقات پر اگر غور کر لے تو یقیناً وہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو پا سکتا ہے، اللہ کی قدرت کو وہ پہچان سکتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ جب اتنی عظیم مخلوقات کا رب اللہ رب العالمین ہے تو انسانوں کو چاہیے کہ وہ صرف ایک ہی اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اور عبادت کی کسی بھی قسم میں اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ کرے، کیونکہ کائنات کی ہر چیز اللہ ہی کی پیدا کی گئی ہے، اور کائنات کی ہر چیز اللہ ہی کی قدرت کی نشانی ہے۔ لیکن اللہ نے آگے پھر فرمایا کہ اتنی عظیم اللہ کی نشانیوں کے باوجود، توحید کے اتنے عظیم اور واضح دلائل کائنات میں رہنے کے باوجود بھی انسانوں کی ایک جماعت ایسی ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اللہ نے کہا کہ بعض انسان ایسے ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بناتے ہیں، وَيُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور غیر اللہ سے اس طریقے کی محبت کرتے ہیں کہ جس طریقے کے اللہ رب العالمین سے محبت کرنی چاہیے۔ پھر اللہ نے کہا کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ ہی سے شدید محبت رکھتے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اور اگر ظالم دیکھ لیں کہ جب کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے عذاب کو دیکھا، ان القوت للہ جمیعا، یقیناً تمام کی تمام قوت اللہ ہی کے لیے ہے، وان اللہ شدید العذاب، اور یقیناً اللہ رب العالمین سخت عذاب دینے والا ہے، تو مشرکین کبھی شرک نہ کرتے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے انسانوں کی عادت، انسانوں کی خصلت اور انسانوں کی بدبختی کو یہاں پر بیان کیا کہ کائنات کی اتنے واضح دلائل کے باوجود انسانوں کی اکثریت ہمیشہ سے شرک کے اندر ملوث رہی ہے، اور ہمیشہ سے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر انسانوں نے غیر اللہ کو اپنا معبود بنایا ہے۔ اور یہ صفت صرف مشرکین ہی کی نہیں بلکہ آج کے بہت سارے ایسے نام نہاد مسلمانوں کی ہے کہ جو اپنے زبان سے کلمے کا اقرار بھی کرتے ہیں اور اپنے عقیدے کے اندر، اپنے اعمال کے اندر وہ شرک کا شکار ہے۔ مختلف قسم کے پیروں کے پیچھے پڑنا، مختلف قسم کے باباؤں کے پیچھے پڑنا،
مختلف قسم کی قبر والوں کے پیچھے پڑنا اور مختلف قسم کے مرشدوں کے پیچھے پڑنا اور ان سے ایسی محبت رکھنا کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین سے محبت رکھنی چاہیے، یہ آج کے مسلمانوں کی بہت عظیم بڑی بدبختی ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ لوگ غیر اللہ سے محبت رکھتے ہیں، ایسی محبت کہ جیسے اللہ سے محبت رکھنی چاہیے۔ یقیناً جب ایسے مسلمانوں کے سامنے توحید کا بیان کیا جاتا ہے، توحید کی باتیں بیان کی جاتی ہے، تو وہ چڑ جاتے ہیں توحید کے بیان سے، توحید کے تذکرے سے، توحید کے ذکر سے وہ چڑ جاتے ہیں۔ اور اللہ نے یہ صفت مشرکین کی بیان فرمائی۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُهُمْ، کہ جب اللہ رب العالمین کی توحید کا ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل جو ہے وہ سکڑ جاتے ہیں، یعنی وہ مایوس ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے بدل جاتے ہیں اللہ کی توحید کے تذکرے سے۔ پھر اللہ نے کہا کہ اگر اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی اور تذکرہ ان کے سامنے اگر کریں گے تو پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے کھل جاتے ہیں۔ بالکل یہی حال آج کے مسلمانوں کا بھی ہے، توحید کی باتیں آج کے مسلمانوں کو چڑھا دیتی ہیں اور اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ البتہ اللہ رب العالمین کے تذکرے کے علاوہ اولیاء اللہ کا تذکرہ، ان کی من گھڑت کہانیوں کا اگر تذکرہ، ان کی من گھڑت کرامات کا اگر تذکرہ بیان کیا جائے، انسان بڑے شوق سے اس کو سنتا ہے، مسلمان بڑے شوق سے بڑی دلچسپی سے اس کو سنتا ہے، ان تذکروں کے اندر بڑی دلچسپی دکھاتا ہے، اس میں نعرے لگاتا ہے، اس میں اڑ اڑ کر خوشی خوشی سے ان چیزوں کو سنتا ہے اور اس کو بڑھاوا دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ مشرکین کی صفت ہے کہ یہ اللہ رب العالمین سے جس طرح محبت رکھنی چاہیے اس طریقے کی محبت یہ غیر اللہ سے کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ اگر یہ لوگ اللہ کے عذاب کو اگر دیکھ لیں تو کبھی بھی یہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ اللہ کے عذاب کو، اللہ کی پکڑ کو اور اللہ رب العالمین کی اگر گرفت کو اگر انسان اپنی زندگی کے اندر اپنی آنکھوں سے اگر دیکھ لے گا تو کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کی ہمت اور جرأت نہیں کرے گا۔ پھر اللہ نے کہا کہ ان اللہ شدید العذاب، یقیناً اللہ رب العالمین سخت عذاب دینے والا ہے۔ پھر اللہ نے آگے بیان فرمایا کہ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ کل قیامت کے روز کا اللہ رب العالمین نے ایک نقشہ، ایک منظر یہاں پر کھینچا کہ جب اپنے متبعین یہ اپنے تابعداروں کے خلاف جو ہے وہ برات کا اظہار کر دیں گے، ورأوا العذاب اور اپنی آنکھوں سے اپنے عذاب کو دیکھیں گے تو وتقطعت بهم الاسباب، اس وقت سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ قیامت کے دن کا، حشر کے میدان کا ایک منظر اللہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ دنیا کے اندر جن چیزوں کی عبادت کی جاتی تھی، جن چیزوں کی، جن جھاڑوں کی، جن پتھروں کی، جن ولیوں کی، جن اللہ والوں کی یا جن انسانوں کی دنیا میں لوگ عبادت کرتے تھے، یہ لوگ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ان عبادت کرنے والوں سے اپنا پلہ جھاڑ لیں گے، ان سے برات کا اظہار کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہم نے ان کو اپنی عبادت کی کبھی دعوت ہی نہیں دی۔ اس وقت جو مشرک ہوگا اس کے شرک کی وجہ سے وہ بڑا ذلیل اور خوار ہوگا، کیونکہ دنیا کے اندر اللہ کو چھوڑ کر جس پر بھروسہ کر کے جس کی عبادت کرتا تھا، جس سے دعائیں مانگتا تھا، جس کے نام کی منتیں مانگتا تھا، جس کے گھر کا، جس کی قبر کا وہ طواف کرتا تھا اور جس سے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر نفع و نقصان کا اس کو مالک سمجھتا تھا، جب قیامت میں اللہ کے سامنے جائیں گے تو وہ ہاتھ اٹھا دے گا اور کہے گا کہ یہ عبادت کرنے والوں سے میں بری ہوں۔ یہ مشرکین کی بڑی ہزیمت ہوگی قیامت کے دن اور بڑی فضاحت ہوگی اور بڑی شرمندگی ان کو محسوس ہوگی۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ مشرک اس وقت یہ کہیں گے کہ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجین من النار۔ اللہ کہے گا کہ یہ مشرکین جب قیامت کے دن یہ آرزو کریں گے کہ کاش اللہ تعالیٰ اگر ہم کو دوبارہ دنیا کے اندر بھیجے، دنیا دوبارہ زندگی عطا کرے تو ہم ان معبودان باطلہ سے اسی طریقے کا ہم برات کا اظہار کر دیں گے کہ جس طریقے سے کہ آج انہوں نے ہمارے خلاف برات کا اظہار کر دیا ہے، یعنی جس طریقے سے آج انہوں نے ہمارے سے لا تعلقی کا جیسے اظہار کیا، دنیا میں اگر ہم دوبارہ جائیں گے تو ان معبودان باطلہ سے بھی ہم برات کا اظہار کر دیں گے، ان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے۔
لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ اسی طریقے سے ہم ان کے اعمال کو بتائیں گے ان پر حسرت کی خاطر، تاکہ ان کو شرمندگی ہو۔ اللہ رب العالمین اس طریقے سے ان کے بد اعمالیوں کا بدلہ ان کو دے گا۔ پھر اللہ نے کہا کہ وَمَا بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، لیکن وہ جہنم سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ یعنی یہ حسرت صرف ان کی حسرت بن کر رہ جائے گی، یہ خواہش بس ان کی خواہش بن کے رہ جائے گی کہ دوبارہ اگر اللہ ان کو دنیا میں بھیجے گا تو وہ مشرک نہیں ہوں گے، شرک سے اپنی برات کا اظہار کر دیں گے۔ یہ صرف ان کی آرزو اور تمنا ہوگی۔ ایسی آرزویں قیامت کے دن اللہ کے پاس پوری نہیں کی جائیں گی۔ یہی زندگی ہے جو اللہ رب العالمین نے انسان کو دی ہے۔ اسی میں انسان اللہ کی توحید کو سمجھ جائے، اللہ کی وحدانیت کو سمجھ جائے، شرک اور شرک کی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بری اور پاک کر لے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو قرآن مجید کی آیات کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔